خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ رمضان کے عظیم اور مبارک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں اجودہ من الریح المرسلۃ، جس طرح آندھی چل رہی ہوتی ہے نا، تو آندھی چل رہی ہو تو دنیا میں سے کسی کو جو ہے نا وہ ایسا نہیں رہنے دیتی جس تک وہ نہ پہنچے۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے۔ کوئی معاشرے کا مستحق فرد ایسا رہتا ہی نہیں تھا جس تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اثر نہیں پہنچتا تھا۔ تو مسلمان اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس مہینے میں اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ زکوٰۃ رمضان المبارک کے اندر دیتے ہیں، اس رمضان المبارک کی فضیلت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ یہ مصدر ہے، زکا یزکی تزکیۃً و زکاتً۔ اس کے دو معنی عربی زبان میں، عربی ڈکشنری اور لغت کے اندر دو معنی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہے پاک اور صاف ہونا، اور ایک معنی ہے بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا۔ اور اصطلاحاً زکوٰۃ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا حق سمجھ کر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اموال میں سے سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت اور اسی طرح جو چیز زمین سے بندے کو حاصل ہوتی ہے، زمین کی پیداوار، ان ساری چیزوں میں سے اللہ رب العالمین کا حق مستحقین کو پہنچانا، ادا کرنا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہیں وہ دونوں ہی حاصل ہو جاتے ہیں اس میں۔ زکوٰۃ دینے سے بندہ بھی پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، بندے کا مال بھی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، وہ زکوٰۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ اس کے ساتھ ان کی تطہیر کریں گے، ان کا مال بھی پاک ہوگا، ان کے نفس بھی گناہوں سے، گناہوں کے بوجھ سے پاک ہوں گے، اور ان کا تزکیہ بھی ہوگا۔ اور مال زکوٰۃ دینے سے بڑھ بھی جاتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، ان کو پروردگار کئی گنے بڑھا کے دیتا ہے، وہ کئی گنا بڑھا کر دیے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کئی گنا بڑھا کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں جو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کو حاصل ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں، اور معاشرے کے مجتمع کے مستحقین افراد کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا بخل اور کنجوسی جیسی گھٹیا ترین صفات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ان سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے اندر یہ گندی مذموم صفات موجود ہی نہیں رہتی۔ اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اغنیاء اور مستحق لوگ، جو معاشرے کے مستحق لوگ ہوتے ہیں، ان میں محبت، مودت، اس کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں
کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، جو انسانوں کے ساتھ احسان کرتا ہے انسان یقیناً اس کے ساتھ دلی محبت کرتے ہیں۔ تو جب یہ فقراء اور مساکین کے ساتھ معاشرے میں لوگ احسان کرنے والے ہوں گے تو ان فقراء اور مساکین کے دلوں سے ان کے متعلق نفرت، کینہ، بغض، حسد، عداوت، دشمنی، یہ ساری برائیاں مٹ جائیں گی، اور ان کے اندر محبت، مودت اور اخوت اور بھائی چارہ اور امن اور سلامتی یہ معاشرے کے اندر پھیل جائے گی۔ یہ بھی اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے، اور بھی زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو اس زکوٰۃ کے متعلق انشاءاللہ الرحمن چند ایک کلپس میں ہم ترتیب سے سنیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے، یہ کن کن اموال میں فرض ہے، اور اس کے مستحقین کون ہیں۔ پوری تفصیل انشاءاللہ چند کلپس کے اندر آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔